وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس راستے میں جو تکلیف پیش آتی ہے وہ تکلیف دوسروں کی ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ اگر آدمی یہ سوچے اس راستے کی تکالیف میں کہ اللہ رب العزت میں تکلیف سے گزار کر شاید مجھے بھی ہدایت دے اور ان تکالیف کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے، تو اس راستے کی تکان، اس راستے کی تکلیف کتنی محبوب ہو جائے گی اور کتنی استقامت پیدا ہوگی اس سے۔ کیونکہ جب آدمی کسی تکلیف کے ساتھ کوئی فائدہ محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے اس تکلیف کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر جو تکلیف بھی آئے گی یا تو وہ تکلیف کام سے بٹھا دے گی یا شکایت پہ ڈال دے گی کہ ساتھی شکایت کرنے لگیں گے کہ ہمیں یہ پیش آیا، ہمیں یہ کیوں پیش آیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس راستے میں نکلنے والوں کو کسی ملک کی سرحد پر، کسی ملک کے بارڈر پر اگر کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو فوراً یاد کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کو حدیبیہ میں عمرے سے جب روکا گیا تو کیا صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا شوق لے کر مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، عمرے کا شوق لے کر آ رہے ہیں، عین وقت روک دیا جائے کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو کیا کیفیت صحابہ کی ہوگی اس وقت۔ ہمیں اگر کسی بارڈر پر روک دیں ہم سمجھتے ہیں یا ہمیں روکنے والوں کے لیے غصہ آنے لگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرائط ان کی پوری کر دی، اپنی کوئی شرط نہیں مانی گئی، اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے راستہ کھول دیا۔ بس بات یہ ہے کہ جب رکاوٹ پیش آئے غیروں کی طرف سے تو ہمارے دل میں ان کی ہدایت کی تمنا ہو، ہمارے دل میں ان کی ہلاکت کا تمنا نہ ہو، ہمارے دل میں ان کی ہدایت کی تمنا ہو۔ اگر ہدایت کی تمنا ہے تو دونوں کاموں میں سے ایک کام ہو جائے گا، یا ہدایت پر آ جائیں گے یا راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اگر ہمارے دل میں ہدایت کی تمنا ہے تو دو بات میں سے ایک بات ہوگی یقیناً، یا راستے سے ہٹ جائیں گے یا ہدایت پر آ جائیں گے۔ اور اگر ان کی ہدایت کے بعد دل میں تمنا نہیں ہے تو پھر وہ نہ راستے سے ہٹیں گے نہ ہم ان کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ جی ہاں، یہ راز ہے اس راستے کی تکالیف کا، یہ راستے کی تکلیفیں وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ستایا، آپ نے ان کا نام چن چن کر ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ بد دعا مت کیجیے، آپ بد دعا مت کیجیے۔ جن کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا تھا اللہ کی شان، اللہ نے ان کو ہی ہدایت دے دی۔ جن کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا تھا اللہ نے انہیں کو ہدایت دی۔ حالانکہ جب اللہ نے آپ کو بد دعا کرنے سے روکا ہوگا جب تو آپ کو خیال بھی نہیں تھا کہ ہدایت پر آ جائیں گے، ہمیں فلاں 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 ان کو ہلاک کر دے، کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کو حق نہیں بد دعا کرنے کو۔ جن کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا اللہ نے انہیں کو ہدایت دے دی۔ اس لیے ہم صبر سے اور ہمت سے، اور یہ نہ سمجھے کہ ابھی 1 سال ہو گیا ابھی تو حالات آ رہے ہیں، 2 سال ہو گئے ابھی تو حالات آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ ابو ذر کب تک صبر کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر قیامت مل لینا۔ صبر کی کوئی ہمت، کوئی مدت نہیں بتائی، بلکہ فرمایا کب تک صبر کرنا؟ قیامت تک صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ انشاءاللہ یہ ساری اس راستے کی تکلیفیں، آپ کے آنے میں جو کچھ بھی دقتیں پیش آئی ہیں، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر 2 چیزیں ملتی ہیں، ایک اجر ملتا ہے اور دوسرے داعی کی بات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔